وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. صدق اللہ العظیم. اگر ہم اس پورے کو دیکھیں تو اس میں جو اذا ہے یہ ہمارا حرف شرط ہے اور ظرف کا مفہوم بھی اپنے اندر رکھتا ہے. القوا فیہا جو ہے یہ شرط کا بیان ہے اور سمعوا لہا شہیقا جو ہے یہ جواب شرط ہے اور واو جو ہے وہ حالیہ ہے اور ہی تفور جو ہے وہ. تو اوورآل جو ترکیب اس کی بن رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. اب اس میں جو القوا کا لفظ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. القوا تو جناب کیا لگ رہا ہے القوا کے بارے میں کیا ہوگا؟ جناب یہ بھی صحیح نہیں ہے اور یہ بھی صحیح نہیں ہے. لام کاف یا جو ہے یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آتا ہے باب سمع سے اور اس کا مصدر بنتا ہے لقاءً جس کے معنی ہوتے ہیں ملنا، جبکہ یہاں پر یہ آیا ہے باب افعال سے. ٹھیک ہے. باب افعال میں اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ڈالنا، ڈالنا یا پھینکنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو واقعہ ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ بار بار آیا ہے. القوا ما انتم ملقون. وہ پوچھا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں، تو وہ ان سب جگہوں پہ یہ باب افعال سے یہ القا یلقی کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ باب افعال میں ماضی مجہول کا صیغہ ہے جی. ماضی مجہول میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور ماضی مجہول کا وزن جمع مذکر غائب باب افعال میں وہ ہے افعلوا. افعلوا. تو اس افعلوا کے وزن پہ جب ہم لام کافیہ ڈالیں کیا بنے گا؟ القیو. القیو. اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دو حرف علت اکٹھے ہو گئے جی. دو حرف علت اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس میں سے جو کمزور ہے وہ گر جائے گا. جو کمزور ہے وہ گر جائے گا. کیوں گر جائے گا؟ کیونکہ ناقص کا یہ قاعدہ ہے. دیکھ رہے لام کاف یا، تو بیسیکلی یہ ناقص ہے، یائی ہے مادہ. تو اس میں سے جب ہم یا کو ہٹا دیں گے تو ہمارے پاس لفظ کیا بنے گا جی؟ القو بنے گا. القو. اچھا القو میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گڑبڑ یہ آ رہی ہے کہ آگے واو ہے اور پیچھے زیر ہے. کیا کریں؟ کیا اس زیر کی وجہ سے واو کو یا میں بدل دیں یا اس واو کی وجہ سے زیر کو پیش میں بدل دیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ یہ واو ہے وزن کا اور وزن والی کسی چیز کو ہم بدل نہیں سکتے، لہذا اس کے مطابق ہی باقیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس زیر کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا پیش بن کے. تو یہ بن جائے گا جی ہمارا اس طریقے سے القو. اور القو کا ترجمہ ہو جائے گا وہ سب ڈالے گئے. صرف القو کا لفظی ترجمہ ہوگا وہ سب ڈالے گئے یا وہ سب پھینکے گئے. اور یہ جب اس میں اذا لگ رہا ہے نا تو یہ شرط کا مفہوم اس میں آ رہا ہے، لہذا یہاں ماضی کا ترجمہ ہم شرط کے اعتبار سے مستقبل میں کر لیں گے. یعنی اذا القوا کا ترجمہ ہو جائے گا جب وہ پھینکے جائیں گے. جب وہ پھینکے جائیں گے. اور فیہا فیہا کو
فی ہمارا حرف جار ہے اور ہا کی ضمیر اس کے ساتھ مجرور ہو جائے گی، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ ہا کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے بھائی؟ یہ جہنم کے لیے، چونکہ جہنم سمائی مؤنث ہے تو ہا کی ضمیر جہنم کے لیے، تو یہ ہو جائے گا جب وہ پھینکے جائیں گے اس میں، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں۔ تو یہ شرط کا حصہ پورا ہو گیا۔ اب ہے جواب شرط۔ جواب شرط میں سمعوا جو ہے وہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ لہا میں لی ہمارا حرف جار ہے اور ہا جو ہے وہ متصلہ مجرورہ ضمیر ہے، اور یہ بھی جہنم ہی کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور شہیقن جو ہے یہ مفعول بن کر آ رہا ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ سمیعو سے تو واقف ہی آپ، سین میم اور عین مادے سے آپ سمیع اپنا ہی باب ہے اس کا، سمعن، اور معنی بھی آپ کے سے واقف ہی ہیں، سننا۔ تو اس میں یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعیلو کے وزن پہ سمعو، تو اس میں کوئی علت نہیں ہے، اس لیے یہ آرام سے بن گیا۔ شہیقن جو ہے اس کا مادہ ہے شین، ہا اور قاف، بطور فعل یہ باب سمیع سے آتا ہے، اور اس کا مصدر جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے تشحاقن، عام روٹین سے ہٹ کرے، اور اسی لیے جو مجرد کے ابواب کے مصادر ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی سماعی ہوتے ہیں، ان کا کوئی طے شدہ اصول نہیں ہوتا کہ کس کا مصدر کس پر آئے گا۔ اس میں بطور فعل جو ہے وہ اس کے معنی بنیادی طور پر ہوتے ہیں کہ روتے وقت سانس اندر کھینچنا، یہ اس کے بنیادی معنی، یا سسکی لینا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رینکنا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ رینکنا بیسیکلی جو گدھے کی آواز ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں جو شہیق کا لفظ آیا یہ ایکچولی شہیقن ہے، جو کہ فعیل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے نا، فعیل کے وزن پہ ہمارا یہ آیا ہے شہیقن۔ اور شہیق کا یہ جو لفظ ہے بیسیکلی یہ استعمال ہوتا ہے گدھے کی آواز کے لیے، گدھے کی آواز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ گدھے کی آواز، یہاں یوں کہیں گدھے کی سی آواز، دونوں اس کے معنی بنتے ہیں، یا رینکنے کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اگر وہ صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں اصل میں یہ اس کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ سمعو شہیقن لہا، شہیقن جو ہے وہ مفعول ہے اور لہا جو ہے وہ متعلقہ فعل بن جائے گا، سمعو شہیقن لہا۔ اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ سنیں گے۔ اب لہا کا ایک مطلب ہوتا ہے اس کی، یا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے اس میں، کیا سنیں گے اس میں؟ رینکنے کی آواز، نہیں چیخنا چلانا دھاڑے مارنا وہ سب چیزیں جو ہے، سسکیاں لینا رونا، یہ سب چیزیں یہ شہیق کے لفظ کے اندر کور ہوتی ہیں۔ اس میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں گدھے کی آواز کے لیے، ایک شہیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک زفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس میں یعنی ایک جو ہے وہ جب گدھا آواز نکالنا شروع کرتا ہے تو وہ ابتدائی جو درجہ ہے ایک لفظ اس کے لیے ہے، اور جب وہ اپنی پیک پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ شہیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو ابتدائی درجہ ہے وہ زفیر ہے، اور جو انتہائی درجہ ہے وہ شہیق کا لفظ اس کے لیے
استعمال ہوتا ہے. چلیں یہ لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے. اور کیا ہوگا؟ وہی تفور. واو تو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ ہی تفور. واو تو بتا دیا واو حالیہ ہے. ہی تفور میں ہیا ہمارا مبتدا ہو جائے گا، تفورو جو ہے وہ خبر ہو جائے گی. البتہ خبر خود جو ہے وہ فعل پلس فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تفورو کا جو مادہ ہے بیسیکلی وہ ہے آ، واو اور را. یہ باب نصرہ سے آتا ہے اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں اچھلنا یا جوش مارنا. اسی سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فوارہ. فاؤنٹین کے لیے فوارہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو بیسیکلی وہ فوارہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بار بار جوش مارنے والا. اگر آپ دیکھیں نا فوارہ کے لفظ کو تو وہ فعال کے وزن پر ہے، فوارتن، یعنی بار بار جوش مارنے والا یا والی بیسیکلی جو بھی ہوگا. ٹھیک، تو وہی تفور کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ یعنی اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی. پوری آیت کے ترجمے پہ چلیں. ترجمہ ہوگا کہ جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، یہ جواب شرط کے لیے لکھ رہا ہوں، تو وہ سنیں گے اس میں رینکنا، یا رینک نہیں کر لیں بس، یا رینکنے کی آواز کر لیں. اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی. چلیے اگلی آیت پر. اب ہمارے پاس ہے تقادو. تقادو یہ بیسیکلی فعل کی ایک خاص قسم ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مقاربت. اور اس کے بعد تمیزو جو ہے یہ اصل فعل ہے ہمارا، اور تمیزو کے اندر فعل کے ساتھ ساتھ ہمارا فاعل بھی موجود ہے. اور من الغیظ جو ہے یہ متعلقہ فعل ہو جائے گا. اچھا، اب یہ تقادو کیا چیز ہے اس کے بارے میں جیسے میں نے بتایا یہ فعل مقاربہ ہے. اس کا جو مادہ ہے وہ بیسیکلی کاف، یا اور دال ہے، اور یہ باب فتح سے آتا ہے. ٹھیک ہے، باب فتح سے آتا ہے. اس کا جو ماضی بنے گا پہلا صیغہ وہ کیا بن جائے گا جی؟ کایا دا سے چینج ہو کر یا سے پیچھے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر ہے نا، تو یہ الف میں بدل جائے گی، تو یہ بنے گا قادا. اور اس طریقے سے جو اس کا مضارع بنتا ہے وہ یفعلو کے وزن پہ یک یدو، یک یدو. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا متحرک کے پیچھے کاف خالی ہے. کیا ہوگا؟ یہ یا اپنی حرکت پیچھے کاف کو دے دے گی. اب کاف پہ آگے ہے زبر، اور زبر کی دوستی الف سے ہے، لہذا ہم یا کو الف میں بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا یقادو. بیسیکلی یہ قادہ ماضی میں بنتا ہے اور یقادو مضارع میں بنتا ہے. اسی یقادو کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تقادو. ٹھیک ہے، فعل مقاربہ کے اندر جو ہے نا معنی ہوتے ہیں قریب ہے کہ، یا ہو سکتا ہے کہ، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں فعل مقاربت میں. تو ہمارے پاس جو فعل مقاربہ ہے ایک تو قادہ یقادو ہے، ایک اور جو فعل مقاربہ ہے وہ ہے آسا. آسا جو ہے یہ بھی فعل مقاربت ہے. اس میں ذرا امید کا پہلو ہوتا ہے، یعنی امید ہے کہ، امید ہے کہ ایسا ہو جائے.
اور کادہ یکادو میں ہوتا ہے قریب ہے کہ ایسا ہو جائے. اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ہو جائے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتی نہیں ہے. جبکہ آسا میں جو ہے یہ امید دلائی جاتی ہے کہ امید ہے کہ ایسا ہو جائے اور وہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. تقادو سے یا قادہ یکادو سے، جیسے سورہ بقرہ کی مثال اگر آپ کو میں دوں، جی بالکل، یکاد البرق یخطف ابصارہم کے جو الفاظ وہاں آئے نا، تو اس میں آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی. تو کیا ہے وہاں ترجمہ، قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے وہ ان کی آنکھیں اچک لے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ ذرا سا قادہ یکادو کے اندر بات ہوتی ہے. تو اس بات کو بس ذہن میں رکھ لیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. تو تقادو اب ہے تمیزو. اب اس کے بعد اصل فعل آتا ہے نا، کیونکہ یہ پورا فعل نہیں ہے، یہ افعال ناقصہ کی ایک قسم بنتی ہے، افعال مقاربہ، اس میں مکمل نہیں ہو پاتی یہ بات. اچھا جی، تمیزو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ اچھا جی، میم یا اور زا. میم یا زا جو ہے مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے اور اس کا مطلب بیسیکلی میزن بنتا ہے. اور وہاں معنی بیسیکلی ہوتے ہیں کسی کو کسی سے الگ کرنا یا نمایاں کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں باب ضربہ میں. جبکہ یہاں یہ جو آیا ہے یہ آیا ہے باب تفاعل سے. تفاعل جو تشدید والا ہے، تفاعل، اس میں یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا. اب باب تفاعل میں اگر آپ دیکھیں، اچھا باب تفاعل میں ویسے اس کے جو معنی بنتے ہیں نا بیسیکلی وہ ہوتے ہیں ہٹ کر، الگ ہونا یا پھٹ پڑنا. یہ دونوں معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، باب تفاعل میں یہ مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ وزن ہمارے پاس ہے جی تتفعلو. تتفعلو کے وزن پر، باب تفاعل میں تتفعلو کے وزن پہ اصل لفظ بنے گا تتمیزو. اب ہوا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو باب تفاعل اور باب تفاعل، یہ جو دو ابواب ہیں، ان میں یہ شروع میں دو تا آ رہی ہوتی ہیں، حاضر اور یعنی وہ صیغے جن کے شروع میں علامت مضارع تا آتی ہے نا. تو باب تفاعل اور تفاعل جو الف والا ہے نا بیچ میں، ان دونوں ابواب میں بیچ میں یہ دو تا آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تا کو ہم اختیاری طور پر گرا سکتے ہیں، ایک تا کو ہم اختیاری طور پر گرا سکتے ہیں. تو یہ جو بیچ والی تا ہے اس کو ہم اختیاری طور پر گرا سکتے ہیں. یہ باب تفاعل اور تفاعل میں قاعدہ موجود ہے. جب ہم یہ کام کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے تمیزو. تو یہ اس طریقے سے تمیزو بنا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ تمیزو بنا سکیں. اور یہ صرف یہیں پہ نہیں ہے، اور بھی کئی مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں پہ یہ جو دو تا ہیں ان میں سے ایک تا کو گرایا گیا ہے. مثال کے طور پر یوم تشقق، تو وہ جو تشققو ہے نا وہ بھی بیسیکلی اصل تھا تتشققو، لیکن دو تا میں سے ایک تا کو وہاں گرا دیا گیا. اس طریقے سے سورہ حجرات میں لِتَعَارَفُوا، تو یہ اصل لیفو، لیکن ایک تا کو وہاں پر بیچ میں سے گرا دیا گیا. اور اس طریقے سورہ حجرات میں مثال ہے وَلَا تَنَابَزُوا، تو وہ جو تنابزو ہے وہ بھی اصل میں تتنابزو ہے. لیکن اگر ہمارے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا تو یہ ہوتا تفعل کے وزن پہ، یہ فرق آ جاتا اس میں. وہ تفعل کے وزن پہ ہوتا، ماضی کا پہلا صیغہ تفعل کے وزن پہ ہوتا تمیزا. یہ فرق ہے جی، یہ آتا تمیزا، اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے تمیزو. اگر یہ ماضی ہوتا تو یہ تمیزا ہوتا.
यहाँ ये तमय्यजू है, ये फर्क है दोनों में। तो तकादु तमय्यजू का तर्जुमा क्या होगा? करीब है कि वो फट पड़े। तकादु तमय्यजू, करीब है कि वो फट पड़े। इस वजह से मिनल गैज़ी, मिन जो हमारा हर्फ़े जार है, तो आपकी बचपन से दोस्ती है, और अल गैज़ी जो है वो इसकी वजह से मजरूर हो गया। गैस का मादा गैन या और वा है, क्योंकि आप ज़रा बस से इस्तेमाल होता है, और मतलब इसका मस्तर जो बनता है वो बेसिकली गैज़न बनता है। बुनियादी इसके मायने होते हैं सख्त गुस्सा दिलाना, बतौर फेल अगर आता है ना, या इसको कहते हैं खून खोला देना, उसी से ये हमारा बेसिकली गैज़ जो है वो इसमें ज़ात बना है, यानी गैज़ुन जो है ज़ात है, जिसके मायने बेसिकली होते हैं शदीद गुस्सा, शदीद गुस्सा, ठीक है ना, या सख्त गुस्सा। तो मिनल गैज़ का क्या तर्जुमा होगा? गुस्से से या शदीद गुस्से से। तकादु तमय्यजु मिनल गैज़ी, करीब है कि वो फट पड़े गुस्से से या शदीद गुस्से से। कुल्लमा जो है जनाब ये भी शर्त का मफहूम देता है, जैसे इज़ा का है ना, इज़ा में तो ये होता है कि जब ऐसा होगा, जबकि कुल्लमा में होता है कि जब भी, ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो ये भी एक मतलब है कि ज़र्फ है और शर्त का मफहूम देता है। और उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन, ये इसका शर्त है, इसको एक्चुअली अगर और वाज़े करें तो इसको कहते हैं बयान शर्त। और फिर सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, ये जो पूरा जुमला है ये जवाब शर्त है। इस तरह से ये शर्त, बयान शर्त और जवाब शर्त हमारे सामने आ रहा है। अगला जो जुमला बन रहा है, तो कुल्लमा एक्चुअली ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, कुल्ला और इसके साथ माँ। तो जो कुल है ना, वैसे ये जो माँ है ना, बेसिकली ये ज़र्फ का मफहूम अपने अंदर रखता है, इसी से वो कुल्ला जो है वो भी ज़र्फ के मायनों में आ रहा है। चलिए फिलहाल इसको आप अभी छोड़ दें, आपके लिए फिलहाल कुल्ला माँ, इतनी बात समझिए कि कुल्ला और माँ से मिलकर बना है, और कुल्ला माँ जो है ये शर्त भी है, यानी शर्तिया भी है, और ये ज़र्फिया मफहूम भी अपने अंदर रखता है, और इसके मायने होते हैं जब भी। यानी कुल्ला मा से अगर इसके मीनिंग बनाने की कोशिश करें तो मतलब होगा हर मर्तबा, हर मर्तबा, कुल्ला मा, जब भी, हर मर्तबा, ये इसका मायने बनेंगे। अब है उल्किया फीहा फौजुन, कि उल्किया के बारे में क्या फरमाते हैं? ये क्या होगा? मजहूल है, माजी मजहूल, तो ये फेल है माजी मजहूल का। और आपको पता है कि माजी मजहूल में कौन मिसिंग होता है? माजी मजहूल या मजहूल के सिरे में कौन मिसिंग कौन होता है? फाइल या मफूल? फाइल जो है वो मिसिंग होता है। तो सवाल फिर ये है कि ये जो फौजुन है ये रफा में क्यों है? फौजुन जो है वो हमारे उल्किया का नाइब फाइल बन जाएगा, ठीक है ना, और नाइब फाइल होने की वजह से ये रफा में आ रहा है जी। उल्किया का जो लफ्ज है हमने ऊपर अभी देखा था, इसका मादा क्या था जी? लाम, काफ और या, और आपको बताया था ये बाबे इफाल से इस्तेमाल हुआ है, और माजी मजहूल पहला ही सीगा है वाहिद मुजक्कर गायब का। हमारे पास वजन है उफ इला, उफ इला, बाबे इफाल में माजी मजहूल का पहला सीगा है उफ इला, तो उसमें ये बन गया उल किया, अगर किसी परेशानी के लिए सीधा सीधा ही आ गया उल किया। और उल किया का नाइबुल फाइल हो गया फौजुन। तो अगर ये
نارمل فعل ہوتا تو پھر فوجن اس کا فائل بن جاتا اور پھر ترجمہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے نا، جبکہ یہاں پر فوجن جو ہے وہ نائب الفائل بن رہا ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں ترجمہ کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اچھا، فیہا کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، اوپر بھی گزر چکا ہے آپ کے لیے، تو لکھ دیتا ہوں وضاحت گزر چکی، اور فوجن جو ہے وہ اس کا نائب الفائل ہے۔ تو کیا ہوگا، جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، یہ فوج کا لفظ یہاں گروہ کے معنی میں کر لیں یا فوج ہی کر لیں، جب تو پھر لیکن ڈالی جائے گی ترجمہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی فوج، تو اس طرح کے معنی اس میں آئیں گے۔ اور اب جو آ رہا ہے وہ ہے جواب شرط، اس میں جو سآلہ ہے یہ ہمارا فعل ہے جی، اور ہم کیا ہو جائے گا، متصلہ ضمیر فعل کے ساتھ آتی ہے تو مفعول بن کر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو فائل ہے ایکچولی وہ خزنتھا ہے، یعنی سآلہ جو فعل ہے یہ اس کا فائل ہے۔ کیا چیز پوچھیں گے وہ یہ پورا جملہ ہے، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہوگا یہ محلن منصوب مانا جائے گا، یعنی یہ مفعول بن رہا ہے، بیسیکلی مفعول ثانی بن رہا ہے، یعنی ان سے پوچھیں گے، اور کیا پوچھیں گے، وہ کیا پوچھنا ہے وہ یہاں پر بات واضح ہو گئی، تو ہم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول اول ہے، اور علم یاتکم نذیر یہ پورا جملہ جو ہے وہ مفعول ثانی بن رہا ہے۔ اس میں اب آپ دیکھ لیں سآلہ کا جو لفظ ہے آسان سا لفظ ہے بالکل، سین حمزہ لام باب فتح سے آتا ہے، پوچھنا، سوال کرنا اور مانگنا، ان تینوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بہت آسان سا ہے، ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور اس میں پریشانی والی کوئی چیز ہے نہیں، فعالہ کے وزن پہ سآلہ آ گیا۔ خزانتھا جو ہے اس میں ایکچوئل جو لفظ ہے وہ ہے خزانتو، جو کہ ویسے گول تا کے ساتھ، ٹھیک ہے، خزانتو، اور اس کے ساتھ ہے ہا کی ضمیر، خزانتو جو ہے وہ ہمارا مضاف بن جائے گا جی، اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ بن جائے گی۔ خزانتن کا مادہ بیسیکلی ہے خا زا اور نون، جو کہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، اور مصدر اس کا بنتا ہے خزنن، اور معنی بطور فعل ہوتے ہیں کسی چیز کا ذخیرہ کرنا یا جمع کرنے کے معنوں میں یہ آتا ہے، تو اس سے اسم الفاعل بنتا ہے خازنن، کیا بنتا ہے، خازنن، اور خازنن کی جو جمع بنتی ہے وہ بنتی ہے خزانتن، جو کہ یہاں استعمال ہوئی ہے، اور خازن کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں خزانے کا محافظ، یا پھر داروغہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، نگہبان کے معنوں میں بھی آتا ہے، چوکیدار کا جو ہے وہ معنی بھی دیتا ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے خزانے کے لیے وہ خزینتن ہے بیسیکلی، جس کو ہم اردو میں خزانہ بولتے ہیں، عربی کا جو لفظ اس کے لیے ہے وہ خزینتن ہے، جس کی جمع آتی ہے خزائن، تو خزانتھا کا مطلب ہو جائے گا اس کے داروغے یا اس کے چوکیدار، یہ جمع میں ہے، ٹھیک، اس کے محافظ یوں بنا سکتے ہیں، تو سألہم خزنتھا، کیونکہ یہ جواب شرط ہے تو ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے، پوچھیں گے ان سے اس کے محافظ، اور اس سے مراد یہاں جہنم میں ہے، ٹھیک جی، کیا پوچھیں گے وہ اب آگے، علم یأتکم نذیر، اس میں آ ہمارا کیا ہے جی، حرف استفہام ہے، لم جو ہے وہ ہمارا جازم مضارع ہے، پھر ہے جناب یأتی،
याती जो है हमारा फेल है, फेल जो कि मुजारे मजजूम हो गया है लम की वजह से। तो कुम क्या हो जाएगा, कुम हो जाएगा इसका मफऊल। और नज़ीरुन जो है ये रफा में है, ये इसका फाइल बनेगा। किसका फाइल, याती, याती का फाइल बन जाएगा। इसमें जो चीज आपको समझने वाली है वो है ये याती के साथ क्या हुआ है। तो ये नोट कर लें कि इसकी असल जो शक्ल थी वो थी याती यू, जो कि हमजा आ और या मादे से बाब ज़रबा में आता है, और इसके मायने बेसिकली होते हैं आना। बाब ज़रबा में ये मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब पहला ही सीगा है, ठीक है। बाब ज़रबा में पहले सीगे का वजन है यफ ई लू, यफ इलू के वजन पे ये क्या बन जाएगा, या ती यू। अच्छा, या ती यू में पहले तो यहाँ एक कायदा लगेगा, वो कायदा ये कहता है कि अगर या पेश वाली हो और उससे पीछे जेर हो, या पेश वाली हो और उससे पीछे जेर हो, तो आप इस या को साकिन कर देंगे, ठीक है। वो जेर अपनी जगह रहेगी और या साकिन हो जाएगी। ये नाकिस का एक कायदा है। इस कायदे को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या बन जाता है, या ती, क्या बन गया, या ती। अच्छा, इस याती पर जब हम जाजिम मुजारे लम, ठीक है ना, लम दाखिल करें तो क्या हो जाएगा, लम। और क्या करता है जी जाजिम मुजारे, अगर पहला सीगा होता है तो उसमें लाम कलमे को साकिन कर देता है। अब मसला ये था कि जिसको उसने साकिन करना था उस पर पहले से एक सुकून मौजूद है, जिसको उसने साकिन करना था उस पर पहले से सुकून मौजूद है, लिहाजा जब दो दो साकिन में इसके ऊपर डालूंगा तो ये क्या रह जाएगा, फिर वो या बिल्कुल गिर जाएगी और ये रह जाएगा लम याती। इस तरह से ये बन जाएगा। लम की वजह से जब हमने उसको मजूम किया तो उसकी जो या साकिन थी वो बेचारी इतना सुकून बर्दाश्त न कर सकी और कब्र में चली गई थी। और कुम मफूल हो गया। नज़ीर जो है वो हमारा फ़ईल के वजन पे इसम है, खबरदार करना बेसिकली मायने इसके होते हैं। तो फ़ईल उनके वजन पे बन जाता है खबरदार करने वाला। तो अलम यातिकुम नज़ीर का तर्जुमा क्या होगा, क्या नहीं आया तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला। तो अगर पूरी आयत का तर्जुमा करें तो यहाँ से हम पूरी आयत का तर्जुमा करें तो हो जाएगा, करीब है वो फट पड़े शदीद गुस्से से, जब भी डाला जाएगा उसमें कोई गुरोह। ये जवाब शर्त के लिए तो लिख रहा हूँ, तो पूछेंगे उनसे उसके मुहाफिज या दारोगे, क्या नहीं आया तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें यहीं तक रखते हैं जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।